ہم نے بات کرنی ہے جی لنگوسٹکس کے بارے میں۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کر دیا کہ لنگوسٹکس کی ایک شاخ ہے علم الاصوات، جس کو ہم انگلش میں فنیٹکس اینڈ فنولوجی کہتے ہیں۔ فنیٹکس اینڈ فنولوجی، ٹھیک ہے، عربی میں ہم اس کو بولتے ہیں علم الاصوات۔ تو چونکہ یہ لنگوسٹکس کی یا پھر لسانیات کی یا علم لسانیات کی ایک شاخ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا بہت تعارف جو ہے نا وہ علم اللسانیات کا، لنگوسٹکس کا آپ کو ہم کروا دیں۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ لنگوسٹکس اصل میں کیا ہے جی؟ لنگوسٹکس از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج۔ کہ سب سے پہلے اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ یہ سائنسی اسٹڈی ہوتی ہے کسی بھی زبان کی۔ کسی بھی زبان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹ زبان کی اسٹڈی ہے۔ زبان سے مراد کوئی لینگویج خاص نہیں ہے کہ اردو، انگلش، عربی، پنجابی، کسی مطلب ہے کہ لینگویج کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ زبان کے ساتھ خاص ہے۔ اور وہ زبان مطلب ہے کہ زبان سے نکلنے والے ورڈز وہ چاہے کسی بھی زبان کے ہوں، مطلب کسی بھی لینگویج کے ہوں۔ اس میں تھوڑا ڈفرینس سمجھے، یہ بڑا مطلب ہے کہ ایک مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے، چھوٹا سا، کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ لنگوسٹکس لینگویج کی سائنسی اسٹڈی کا نام ہے، کہ لنگوسٹکس از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج، تو یہ جسٹ انگلش لینگویج کی اسٹڈی نہیں ہے، عربک لینگویج کی اسٹڈی نہیں ہے، بلکہ اس میں کسی بھی زبان کا تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جسٹ زبان کی اسٹڈی ہے کہ زبان مطلب ہے کہ آوازیں پیدا کیسے ہوتی ہیں، آوازوں سے مطلب ہے کہ آگے مختلف آوازیں مل کے ورڈز کیسے بنتے ہیں، مختلف ورڈز مل کے آگے جملے کیسے بنتے ہیں، مختلف جملے آگے معنی کیسے پیدا کرتے ہیں، اس معنی کی آگے کیا ڈویژن ہوتی ہے۔ تو یہ جسٹ لینگویج کی اسٹڈی ہے، اس میں کوئی زبان مخصوص نہیں ہے، یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو لنگوسٹکس پہ بات کرتے ہیں کہ لنگوسٹکس کیا ہے۔ کہ لنگوسٹکس میں ہم لینگویج کی سائنٹیفکلی اسٹڈی کرتے ہیں، سائنسی مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انالیسس کرتے ہیں لینگویج کا۔ اور پھر اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی لینگویج ہو، مطلب ہے کہ جب بندہ بولتا ہے اس کی نیٹیو لینگویج جو اس کی ہم ماں بولی کہتے ہیں یا مدر ٹنگ کہتے ہیں، کوئی بھی ہو، تو سب سے پہلے اس کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور انہی آوازوں کا مجموعہ ہی مطلب ہے کہ کیا ہوتا ہے، ایک زبان ہوتی ہے، کہ وہی آوازیں مل کے ورڈز بنتی ہیں، اور وہی ورڈز مل کے آگے چھوٹے جملے بنتے ہیں، انہی جملوں سے کوئی معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ کسی بھی لینگویج کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو لنگوسٹکس میں ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کے یونیورسل جو رولز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتا ہے جی سنکرونک لنگوسٹکس۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا، اس کا انہوں نے اردو ترجمہ لکھا ہے جی یک زمانی لسانیات۔ تو آگے انہوں نے لکھا ہے جی خالص لسانیات میں زبان کا مطالعہ خالص لسانیاتی نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ لنگوسٹکس میں جسٹ لسانیاتی مطالعہ ہوتا ہے، خالص لسانیاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی خاص زبان کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خالص لینگویج کا مطالعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سائنسی مطالعہ کس کا ہو رہا ہوتا ہے؟ خالص لسانیاتی، کہ کوئی بھی مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی خاص لینگویج کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ کہتے ہیں کہ لینگویج وجود میں کیسے آتی ہے، یعنی کہ بچہ بولنا کیسے شروع کرتا ہے، وہ آوازیں کیسے پروڈیوس کرتا ہے، اس سے الفاظ کیسے بنتے ہیں، اس سے جملے کیسے بنتے ہیں، یہ ہے سائنٹیفک اسٹڈی، ٹھیک ہے نا، اس کا نام لنگوسٹکس ہے۔ تو اس کے آگے مختلف سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے، سٹیپس ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کہا کہ لینگویج کی سائنٹیفک اسٹڈی ہے، تو سب سے پہلے اس میں فنیٹکس اینڈ فنولوجی آتی ہے، جس کو ہم علم الاصوات کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے تفصیلی طور پہ پڑھنا ہے۔ تو علم الاصوات کس چیز کا نام ہے؟ علم الاصوات اس چیز کا نام ہے
کہ جب بھی کسی بھی زبان کی پروڈکشن ہوگی تو اس پروڈکشن کا پہلا یونٹ اس کا ساؤنڈ ہوگا. کہ آپ نے کوئی کسی سے کلام کرنا ہے، جیسا کہ آپ نے ابن جو جنی ہیں ان کی تعریف پڑھی ہے نا لغت کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ لینگویج کس کا نام ہے، کہ لینگویج وہ آوازیں ہیں یعبر بہا کل قوم عن اغراضہم، کہ وہ آوازوں کا مجموعہ ہے جس سے کوئی بھی قوم یا کوئی بھی مطلب ہے کہ نیشن وہ اپنی اغراض کو تعبیر کرتی ہے. تو آوازوں کا مجموعہ آگے الفاظ کا مجموعہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو الفاظ ہیں ان کا مجموعہ آگے جملے بنتے ہیں. تو اس لیے جب بھی لینگویج کی سائنٹیفک اسٹڈی ہوگی تو سب سے پہلے اس کی اصوات، اس کے ساؤنڈز ڈسکس ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے پہلا اسٹیپ. اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں کہ علم الاصوات، آگے مطلب ہے کہ علم الاصوات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اچھا، اس کے بعد اس میں جی فونیمز آتے ہیں. تو جیسے ہم عربی میں نہیں پڑھتے جوڑ کر کے، تو فونیم کوئی بھی ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ جو اپنا معنی رکھتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب ہے کہ آواز تو ہوگی نا، آواز تو ہوں گے یہ جو ہم لیٹرز بولتے ہیں، مطلب الفابیٹس اے بی سی ڈی یا الف با تا سا، یہ ہیں ساؤنڈز جو اکیلا اکیلا الفابیٹس ہے، جو جن کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں. لیکن فونیم کیا ہوگا، یہ 2-3 الفابیٹس مل کے ایک مطلب ہے کہ چھوٹا سا ایک لفظ بنے گا اور اس کا ایک باقاعدہ معنی ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے سٹیپ میں جی ورڈز بنتے ہیں، یعنی کہ مختلف آوازیں مل کے ایک مکمل لفظ بناتی ہیں. اس کو ہم مورفولوجی کہتے ہیں انگلش میں، اور اسی کا نام علم الصرف ہے. اگر آپ علم الصرف کی تعریف کریں تو علم الصرف کیا ہوتا ہے کہ علم الصرف اسی مورفولوجی کا نام ہوتا ہے کہ مختلف آوازیں مل کے چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا مطالعہ ہوتا ہے. اصل میں یہ لفظ کی سطح تک زبان کا صرفی مطالعہ ہے. انہوں نے یہ ورڈز لکھے کہ یہاں پہ مورفولوجی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ان دس برانچ آف لنگوسٹکس ورڈز آر اسٹڈیڈ، ٹھیک ہے نا. کہ مختلف آوازیں یعنی کہ مختلف ساؤنڈس سے مطلب ہے کہ وہ الفابیٹس کی حروف تہجی کی آوازیں ہوتی ہیں، کہ الف با تا سا اے بی سی ڈی ای ایف. تو ان میں سے چند جو الفابیٹس ہیں یا چند آوازیں آپس میں ملیں گی تو وہ ایک ورڈ بنے گا. تو جس میں ورڈز کی بناوٹ کا مطالعہ ہوتا ہے لنگوسٹکس کی یا لسانیات کی، وہ برانچ مورفولوجی کہلاتی ہے، اور اسی کو ہم علم الصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی جہاں پہ مختلف الفاظوں کو ملا کے جملے بنانے کی بات کی جاتی ہے وہ سیمینٹکس ہے، سینٹیکس ہے. اور اسی سینٹیکس کو ہم علم النحو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ علم النحو کیا ہوتا ہے؟ علم النحو ہوتا ہے جی جس میں ہم مطلب ہے کہ مفرد کی بات نہیں کرتے بلکہ مرکب کی بات کرتے ہیں یا جملوں کی بات کرتے ہیں، کہ جملوں کی ساخت کیا ہے، ان کا سٹرکچر کیا ہے. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ مختلف الفاظ مل کے جملہ کیسے بنے گا، ایک سے زیادہ لفظ ملیں گے تو وہ مرکب کیسے بنے گا، ان چیزوں کا جو سائنٹیفکلی مطالعہ ہوتا ہے نا وہ اس برانچ میں ہوتا ہے، سینٹیکس میں، جس کو ہم علم النحو بولتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ایک ہے سیمینٹکس. سیمینٹکس ہم بولتے ہیں علم المعنی کو. علم المعنی میں یہ ہوتا ہے کہ سیمینٹکس میں ہمارے پاس ورڈز بھی آ گئے، ہمارے پاس آوازیں بھی آ گئیں، ہمارے پاس الفاظ بھی آ گئے، اور الفاظ کے بعد ہم نے مختلف ترکیبات اور مختلف جملوں کی بھی اسٹڈی کر لی. تو اب ان کا معنی تعین کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو سیمینٹکس میں ہم معنی یہ تعین کرتے ہیں کہ اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہوگا. کوئی بھی لفظ ہمارے پاس وجود میں آیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کا پروڈکشن آف ساؤنڈ ہوئی، ہمارے منہ سے وہ الفاظ نکلے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مختلف آوازیں مل کے ایک لفظ بنا، ٹھیک ہے. اور اس لفظ کی اسٹڈی ہوئی مورفولوجی میں، علم الصرف میں. اس کے بعد مختلف الفاظ مل کے ایک جملہ بنا جس کی ہم نے کہا کہ یہ جملوں کی اور ترکیبات کی اسٹڈی ہوتی ہے سینٹیکس یعنی علم النحو میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ اور جملے وجود میں آ گئے، تو اب ان کا ڈکشنری میننگ یعنی کہ لغت میں اس کا معنی کیا ہے وہ متعین ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ مختلف الفاظ کا، مختلف جملوں کا لغت میں معنی کیا ہے یہ متعین ہوتا ہے، تو اس برانچ کو ہم سیمینٹکس کہتے ہیں. یہ لنگوسٹکس کی لسانیات کی چوتھی قسم ہے، جس میں
ہم مختلف الفاظ کے مختلف ترکیبات کے معنوں کا تعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم ہسٹوریکل لنگوسٹکس کہتے ہیں۔ اس میں تاریخی یعنی کہ لینگویج زبان کا ارتقاء کیسے ہوا، کن کن مراحل میں سے زبان گزری، مختلف اس میں کیا کیا تبدیلیاں پیش نظر ہوئیں زبانوں کے اعتبار سے، وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک کمپیریٹیو لنگوسٹکس ہوتی ہے جس کو ہم تقابلی لسانیات کہتے ہیں۔ تو یہ تو مطلب ہے کہ مختلف جو زبانیں جن کا تعلق مختلف مطلب ہے کہ خاندانوں سے ہوتا ہے، جس طرح ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ سیمی زبانیں ہیں، آریائی زبانیں ہیں، تو اس میں کمپیریٹیو لنگوسٹکس اس میں مخصوص زبانوں کا تقابلی مطالعہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہم اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ ہے ڈائلیکٹ۔ ڈائلیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہوتی ہے نا لینگویج، جس کو ہم بولتے ہیں زبان۔ لینگویج زبان ہے، اردو ہے، انگلش ہے، پنجابی ہے، یہ ہیں لینگویجز، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ڈائلیکٹ۔ ڈائلیکٹ ہم بولتے ہیں لہجے کو۔ بعض لہجے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈائلیکٹ ہی کہلاتے ہیں، ان کو ہم لینگویج نہیں کہہ سکتے۔ فار ایگزامپل جیسے اب پنجابی لینگویج ہے نا، تو سرائکی کیا ہے؟ سرائکی ایک ڈائلیکٹ ہے جو کہ پنجابی کا ہی ہے ایک لہجہ۔ سرائکی کوئی زبان نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک لینگویج ہے، دوسرا ڈائلیکٹ ہے، DIALECT ڈائلیکٹ۔ تو ڈائلیکٹ ہم کہتے ہیں لہجے کو۔ اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ چند کلومیٹر آگے جائیں تو زبان بدل جاتی ہے، تو وہ زبان نہیں بدلتی بلکہ لہجہ بدلتا ہے، اور وہ لہجہ اسی زبان کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب پنجاب جو ہے، پنجاب کے سارے پنجاب کی زبان پنجابی ہی ہے۔ جہاں جہاں پہ جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ دیز آر ڈائلیکٹس آف پنجابی لینگویج، کہ یہ پنجابی لینگویج کے ہی مختلف لہجے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب پوٹھوہاری ہے، سرائکی ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ علیحدہ سے زبانیں کاؤنٹ نہیں ہوتی، ان کو زبانیں ہم نہیں کہتے بلکہ یہ پنجابی زبان کے ہی ڈائلیکٹس یعنی لہجے گنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جی ڈسکس ہوگی، اس بارے میں کوئی کنفیوژن ہوگی اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے ڈسکس کرنا تھا جی علم الاصوات کو۔ تو علم الاصوات کا ایک ہلکا سا ہم نے تعارف تو کر لیا کہ علم الاصوات کیا چیز ہے، کہ یہ لنگوسٹکس کا یا لسانیات کی پہلی برانچ ہے کہ جس میں آوازوں کا مطالعہ ہوتا ہے۔ تو آوازوں کا مطالعہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ 3 سٹیجز اس طرح ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ایک پروڈکشن آف ساؤنڈ ہوتا ہے، کہ جب ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کچھ بولنے کا تو ہمارے جو پھپھڑے ہوتے ہیں لنگز، وہاں سے ہوا نکلتی ہے اور وہ ہمارے منہ میں آتی ہے، اور منہ سے جب ہم اس کو ہوا کو باہر پھینکتے ہیں وہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے۔ تو یہ ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم پروڈکشن آف ساؤنڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علم الاصوات دوسری چیز کیا ڈسکس کرتا ہے، وہ دوسرا ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ ہوتا ہے، کہ جو وہ آواز ہم نے پیدا کی ہے، مطلب ہے کہ ہوا ہمارے پھپھڑوں سے منہ تک آئی، منہ سے ہم نے کوئی آواز مطلب ہے کہ ہوا نکالی، اس ہوا نے ایک ساؤنڈ پروڈیوس کیا، تو پھر وہ ساؤنڈ ہوا میں ہوا کی لہروں میں مطلب ہے کہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں نا، ٹرانسمیشن، تو ٹرانسمیشن یعنی منتقلی کا عمل ہوتا ہے، تو وہ ہوا جو ہوتی ہے نا وہ اس ٹرانسمیشن کے پروسیس میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ علم الاصوات اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ آواز کا ہوا کی لہروں پہ چلنا، کہ ہوا کی لہروں میں وہ آواز چلی جاتی ہے۔ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں جی پرسیپشن یا ریسیونگ، ٹھیک ہے نا، ریسیپشن آپ کہہ لیں، کہ جو سامع ہمارا ہوتا ہے وہ اس کو سنتا ہے، اس آواز کو جو ہم نے پروڈیوس کی ہوتی ہے۔ تو یہ بیسک 3 سٹیپس ہیں، یہ 3 مین ٹاپکس ہیں جو علم الاصوات میں یا فونیٹکس اینڈ فونولوجی میں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم اس کو کہتے ہیں پروڈکشن آف ساؤنڈ، کہ آواز پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اس میں یہ سارا ٹاپک آ جاتا ہے کہ کوئی بندہ جب کوئی بات کرنے کا یا کچھ الفاظ کہنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے لنگس سے ہوا ہوتی ہوئی مطلب ہے کہ پھپھڑوں سے، یہ پھر آگے لیرنگس فیرنگس جن کو ہم یہ چھوٹی آنت بڑی آنت کہتے ہیں، اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ پروڈکشن آف ساؤنڈ ہوتی ہے جب وہ آواز مطلب ہے کہ ہوا کو اپنے منہ سے خارج کر دیتے ہیں تو اس سے ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وہ پھر ہوا جو ہے وہ مطلب ہے کہ لہروں میں چلتی ہے، اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہنے والے سے سننے والے کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں سارا اس میں ہوتا ہے، اس میں ساری اس ساؤنڈ کی صفات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس میں یہ ساری ڈسکس ہوتی ہیں۔ اور تیسرا مین ٹاپک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی پرسیپشن آف ساؤنڈ، یا ریسیپشن آف ساؤنڈ، یا ریسیونگ آف ساؤنڈ، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، کہ پھر وہ جو آپ کا سامع ہے وہ جو آپ نے آواز نکالی ہے جو لہروں میں آئی ہے، ہوا کی لہروں میں، اس کو پھر وہ سنتا ہے، اس نے اس کی ریسیونگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ تین مین ٹاپک ہوتے ہیں۔ اور فنیٹکس والوں نے یا جو لینگویج والے ہیں، لنگوسٹکس والے، انہوں نے اس کے اپنے نام دیے ہوئے ہیں کہ آرٹیکولیشن ہوتا ہے، آپ آرٹیکولیشن ورڈ سنتے ہیں کہ آرٹیکولیٹ کرنا، کوئی لفظ آرٹیکولیٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ اس کو ادا کرنا، اس کے تلفظ کی ادائیگی کرنا۔ تو اس لیے یہ اس کو بولتے ہیں پہلے مرحلے کو آرٹیکولیٹری فنیٹکس، یعنی کہ جس میں الفاظ کی آرٹیکولیشن ہوتی ہے، یعنی تلفظ کی ادائیگی ہوتی ہے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ وہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ اکوسٹک ہوتا ہے، اکوسٹک فنیٹکس، اکوسٹک کہتے ہیں صفات کو، یعنی کہ اس ساؤنڈ کی صفات کو۔ تو اس لیے انہوں نے ٹرانسمیشن والا جو پروسیس ہے اس کا نام رکھا ہوا ہے جی اکوسٹک فنیٹکس، یعنی کہ جس میں اس ساؤنڈ کی یا اس آواز کی جو آپ نے پیدا کی ہے اس کی صفات کا مطالعہ ہوتا ہے کہ وہ ہوا کی لہروں میں کیسے جا رہی ہے، اور بھاری آواز ہے، بریک آواز ہے، موٹی آواز ہے، اس کی صفات کا سارا مطالعہ اس میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا جی آڈیٹری فنیٹکس، آپ نے آڈیشن تو لفظ سنا ہوگا نا، یہ مختلف جو شو ہوتے ہیں میوزک شو، آڈیشن تو آڈیشن اصل میں آڈیٹری سے ہے، آڈیٹری ہوتا ہے سماعت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو آڈیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں مختلف کنٹیسٹنٹس کو، کہ جتنے بھی مقابلے کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے اس کو آڈیشن بولتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا جی آڈیٹری فنیٹکس، کہ جس میں سماعت کا علم ہوتا ہے کہ جو بھی وہ آواز پیدا ہوئی ہے اس کو سننے کا عمل کیا ہے، جس نے سنا ہے، ساری باقی جتنی اسٹڈی ہوتی ہے اس کی ریسیونگ آف ساؤنڈ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سارا یہ پروسیس کس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آرٹیکولیشن کرنے والا بندہ ہے جس نے الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے، جو متکلم ہے، اس کے مائنڈ میں کوئی کانسیپٹ آتا ہے کہ میں یہ بات کروں، اس کے مطلب ہے کہ کوئی خیال آتا ہے، پھر وہ اس کو آواز کا جامہ پہناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مطلب ہے کہ آواز کا جامہ کیسے پہناتا ہے، اس ہوا کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی یہ آپ بار بار چیزیں سنیں گے، اعضائے نطقی، کہ اعضائے نطقی یہ ہمارے اسپیچ آرگنز ہوتے ہیں، کہ یہ جو ہمارا منہ ہے، تجوید والے جو لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارا منہ ہے اس میں سارے یہ اعضائے نطقی ہیں، کہ جن سے نطق ہوتا ہے، آرگنز ہیں جن کو ہم اسپیچ ایپریٹس بھی کہتے ہیں۔ ایپریٹس آپ کو پتہ نا، آلے کو یا آلات کو کہتے ہیں، تو یا آرگنز کہتے ہیں، آرگن بھی آلے کو، آرگنز آلات کو کہتے ہیں۔ اسپیچ آرگنز یعنی کہ آواز کے یا بولنے کے آلات۔ تو ہمارے منہ بھرا ہوا ہے، یعنی کہ زبان ہے، اوپر والا تالو ہے، نیچے والا تالو ہے، دانت ہے، داڑھیں ہیں، یہ سارے، تو یہ سارے ہیں اسپیچ آرگنز، یعنی کہ جو ہمارے مدد کرتے ہیں کوئی آواز پیدا کرنے میں، یعنی کہ آواز ان کی مدد سے پیدا ہوتی ہے، کہ ایک جو اسپیچ آرگن ہے وہ دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، تو اس طرح آواز کا مطلب ہے کہ پیدائش ہوتی ہے۔ تو ان کو بولتے ہیں ہم اسپیچ ایپریٹس یا اعضائے نطقی، اسپیچ آرگنز کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر جی وہ بندہ اپنے اسپیچ آرگنز کو یوز کرتا ہوا جو وہ کہنا چاہتا ہے، جو اس کے ذہن میں خیال آیا وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ آواز بن کے ایک صوت بن کے ہوا کی لہروں پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سامع اس کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے کیا کہا ہے، اور پھر وہ اس کو مطلب کمپلیٹلی ریسیو کر کے اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو بات میرے تک پہنچی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ کمپلیٹ پروسیس ہے جی اس کا علم الاصوات کا، جس کو ہم بولتے ہیں مین، آپ کو میں نے کہہ دیا آرٹیکولیٹری فنیٹکس ہے، جس میں آرٹیکولیشن پہ بات ہوتی ہے، کہ تلفظ کی ادائیگی پہ بات ہوتی ہے، کہ جو بندہ کہنا چاہ رہا ہے وہ اس کو آرٹیکولیٹ کیسے کر رہا ہے۔ آرٹیکولیشن میں ساری پھر پورا ٹاپک آ جائے گا کہ اس کی آرٹیکولیشن کن اسپیچ آرگن سے ہوئی ہے، کہ اس نے اس میں اپنی زبان استعمال کی ہے، دانت استعمال کیے، اوپر والا تالو استعمال کیا، نیچے والا کیا، جتنے اسپیچ آرگنز ہیں ان میں سے کون سا اعضائے نطقی اس نے استعمال کیے ہیں اس آواز کی پروڈکشن پہ،
ٹھیک ہے، اس میں آرٹیکولیٹری فونیٹکس میں یہ سارا کچھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آ جائے گا جی اکوسٹک فونیٹکس، اس میں اس آواز کی صفات کے بارے میں ہوگا کہ یہ آواز بریک ہے، اس کی پچ لو ہے، ہائی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ دھیمی ہے، تیز ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوئی ہے، اس میں ساری وہ صفاتی مطالعہ ہوگا، اور اس کی منتقلی کے بارے میں، ٹرانسمیشن کے بارے میں بات ہوگی۔ تیسرا مین ٹاپک ہوگا جی آڈیٹری فونیٹکس، جس میں سماعت کے بارے میں ہوگا کہ جو سامع ہے اس نے اس کو کیسے سنا ہے اور اس سے پھر کیا سمجھے۔ یہ ہے جی ہمارا پورا جس کو ہم بولتے ہیں علم الاصوات۔ تو میں نے اس کے بارے میں ایک بنیادی خاکہ، کیونکہ ہم اس کو پڑھیں گے اس حوالے سے کہ جس طرح یہ پی پی ایس سی ایف پی ایس سی میں ایم سی کیوز آتے ہیں، تو وہ ہم ڈاکٹر خالق داد صاحب کی بک سے پڑھیں گے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے آپ کو ایک کنسیپچول کلیئرٹی دے دوں کہ اصل میں علم لسانیات جو لینگویج کی اسٹڈی ہے، اور علم الاصوات جو اس کی ایک پہلی شاخ ہے، وہ اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ اب جی اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو اس بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔